لوگوں کی بات ضرور سنیں مگر اپنی آواز کہیں دبنے نہ دیں۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں مگر اپنا برا کسی کو کرنے نہ دیں۔ لوگوں کی جیت میں آپ کا ہاتھ ضرور ہو مگر اپنی جیت کی طرف کسی کا ہاتھ بڑھنے نہ دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ماہی نور۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج صبح میں نے بریڈ پر چکن مایونیز لگا کر ناشتہ کیا۔ طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دل چاہ رہا تھا کہ آج ناشتہ بھی تھوڑا مختلف ہو۔ زیادہ تر جب میں ناشتہ کرتی ہوں نا تو میں ساتھ ہی چائے بنا لیتی ہوں، لیکن آج میں نے آپ کو بتایا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ چائے نہیں پیتی، لیکن ہم کہاں چائے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ پہلے میں نے ناشتہ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے چائے رکھی۔ تو آج کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں، ہر بات برداشت کر لیتے ہیں، کسی کا دل نہ دکھے اس لیے اکثر اپنی خواہشات بھی قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی لوگ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کبھی جواب ہی نہیں دے گا، کبھی اپنی بات نہیں کرے گا، اس لیے اس کے ساتھ جیسا چاہو ویسا سلوک کر لو۔ چلے مجھے ایک بات بتائیں، کیا اچھا انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر غلط بات کو برداشت کر لیں؟ کیا نرمی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہماری عزت نفس کو بھی پامال کرتے رہیں؟ اور اگر ہم اپنی حفاظت کریں یا اپنی حد مقرر کریں تو کیا ہم برے انسان بن جاتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب مجھے ایک سبق آموز کہانی میں ملا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کا ایسا سبق ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو وقت پر سمجھ نہیں آتا۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیں کیونکہ آخر میں جو سبق ملے گا وہ شاید آپ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا انداز ہی بدل دے۔ کسی گاؤں کے قریب ایک سنسان راستہ تھا جہاں جھاڑیوں کے درمیان ایک زہریلا سانپ رہتا تھا۔ لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے تھے کیونکہ جو بھی اس راستے سے گزرتا سانپ فوراً حملہ کر دیتا۔ ایک دن ایک نیک بزرگ وہاں سے گزرے۔ لوگوں نے انہیں بہت روکا لیکن وہ سانپ کے قریب چلے گئے۔ بزرگ نے سانپ سے پوچھا، آخر تم ہر آنے والے کو نقصان کیوں پہنچاتے ہو؟ سانپ نے کہا، میں کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، لیکن مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں پہلے کچھ نہ کروں تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ بزرگ نے کہا کہ ڈر کئی دفعہ انسان سے بہت سی غلطیاں کروا دیتا ہے۔ ہر آنے والا تمہارا دشمن نہیں ہوتا۔ آج سے کوشش کرو کہ کسی بے گناہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سانپ نے بزرگ کی بات مان لی۔ کچھ ہی دنوں میں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ سانپ اب کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ پہلے لوگوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن آہستہ آہستہ وہی لوگ اسے چھیڑنے لگے، پتھر مارنے لگے اور اس کی خاموشی کا مذاق اڑانے لگے۔ چند مہینوں بعد وہی بزرگ دوبارہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ سانپ بری طرح زخمی ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ سانپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا مگر لوگوں نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ بزرگ نے کہا، لگتا ہے تم میری بات پوری طرح نہیں سمجھے۔ میں نے تمہیں لوگوں کو ڈسنے سے روکا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم خاموشی سے برداشت کرو۔ نرمی اچھی چیز ہے مگر اپنی عزت اور اپنی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کہانی میں دیکھیے سانپ جو اتنا خوفناک جانور ہے، جب اس نے ڈسنا چھوڑ دیا، اپنی پروٹیکشن کرنا چھوڑ دی تو لوگوں نے اسے کمزور جانا اور اسے مارنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ہم میں سے جو انسان دوسروں کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، بار بار معاف کر دیتے ہیں، ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر انسان آپ کی نرمی کی قدر نہیں کرتا۔ کچھ لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں اور بار بار آپ کی حدیں پار کرتے ہیں، آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھے انسان کا دل توڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ نے آخر میں صرف ایک جملہ کہا جس میں ایک سبق چھپا تھا، میں نے تمہیں ڈسنے سے منع کیا تھا، اپنی حفاظت کرنے سے نہیں۔ زندگی میں کوشش کریں کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن اگر کوئی بار بار آپ کی عزت، آپ کے سکون اور آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو بالکل خاموش نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اخلاق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا بھی جانیں۔ آمین۔ اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہو لیکن بدلے میں آپ کو بے قدری، دکھ اور برا سلوک ملا ہو؟ بے شک ہم نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اجر کی امید بھی اسی سے رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری محبت، خلوص اور احسان کو بھول جاتے ہیں اور یہ بھی یاد نہیں رکھتے کہ مشکل وقت میں کون ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایسے رویے یقیناً دل کو تکلیف دیتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں اپنی نیت اللہ کے لیے خالص رکھنی چاہیے۔
بس آخر میں اتنا کہوں گی کہ اپنی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اچھا تو اب تھوڑی روزمرہ کی بات بھی ہو جائے۔ آج میں نے کھانے میں چکن کریلے بنائے تھے۔ آپ میں سے کس کس کو چکن کریلے پسند ہیں؟ مجھے تو بہت پسند ہیں۔ ویسے میری امی نے مجھے ایک دو بہت اچھے سے ٹپس بھی بتائے تھے۔ کریلوں کو کاٹنے کے بعد 1 یا 2 پانی میں اچھی طرح بوائل کر لیں پھر پکائیں۔ اس سے جو کریلوں کی کرواہٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا آتا ہے۔ اور اب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کیا پکا ہے اور آپ کریلے کس طرح پکاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔